جو 3 سال جن کے پاس سے انہوں نے کشمیر فتح کر لیا ہے، کیا پاکستان کے اندر امن لے کے آ گئے ہیں؟ یہ پارلیمنٹ پاکستان کے عوام کے لیے کام نہیں کر رہی، یہ سینٹ پاکستان کے عوام کے دکھ درد بانٹنے کے لیے کام نہیں کر رہی، یہ طاقتوروں کے لیے کام کر رہی ہے۔ اللہ جو قادر مطلق ہے وہ بھی اتنی تیزی سے قوانین اس نے نہیں بنائے۔ پارلیمان پہ افسوس ہوتا ہے جب پارلیمان کو ایک ربر سٹیمپ کی طرح استعمال کر دیا۔ خان صاحب مبارک ہو، آج تو بڑی جلدی دکھائی آپ کے پارلیمان میں۔ افسوس کی بات ہے، مبارک ان کو ہو جو قانون لائے ہیں، جن کے لیے لائے ہیں، لیکن ان دنوں میں جنرل باجوہ صاحب کی 12 منٹ میں ایکسٹینشن ہوئی تھی، تو آج تو اس کا بھی ریکارڈ ٹوٹ گیا سر۔ نہیں، میرا خیال ہے زیادہ ٹائم پارلیمان پہ افسوس ہوتا ہے جب پارلیمان کو ایک ربر سٹیمپ کی طرح استعمال کر دیا جاتا ہے، اور یہ ٹھیک ہے، حکومت آنے جانے والی چیزیں ہماری تو انشاءاللہ نہیں، لیکن جو بیٹھے میں آج یا کل بیٹھے تھے یا کل آئیں گے، یہ جتنے بھی کھڈے کھود رہے ہیں، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کھڈوں میں ایک دن خود ہی گریں گے۔ ہم دیکھیں اچانک ہوا کیا، یہ آپ کو پتا تھا یہ کچھ ہونے جا رہا ہے؟ ہم نے آن دا فلور آف دا ہاؤس اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا ہے۔ ہم نے سینٹ کو تو انہوں نے آج جس طرح آپ نے دیکھا قومی اسمبلی کیا ہے کہ یہ قوانین میں ترامیم ہونی چاہیے یا نہیں؟ بابا دیکھیں، اس پہ پہلے بحث ہونی چاہیے، بیٹھنا چاہیے۔ آدھی رات کو کیسے ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے پاس ایک مسودہ ہے جو ہمارے سینٹ کا پروسیجر ہے، اور ایک دم بیچ میں ہی ہوا سے اڑ کے نئی چیزیں آ جاتی ہیں، اور پھر کسی کو علم بھی نہیں ہے کہ کیا ہے۔ بابا ٹھیک ہے، ملک کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے، لیکن قانون سازی اس طرح نہیں، اس طرح تو ڈکیتیاں ہوتی ہیں، چوریاں ہوتی ہیں جو چھپ چھپ کے ہو۔ اگر یہ اتنی اچھی بات ہے، اور پاکستان میں آرمی چیف کو 5 سال دینا عوام کی اتنی بہتری کے لیے ہے، تو اس پہ بحث کرو، اس پہ مباحثہ کرو، ویسی عوام کے فائدے کی بات ہے۔ تو جب آپ بحث ہی بند کر دیں گے، مباحثہ ہی بند کر دیں گے، آواز ہی بند کر دیں گے، تو ٹھیک ہے، ربر سٹیمپ آپ بنے ہوئے، آج آپ کو حکومت انہوں نے دی ہوئی ہے۔ دو ٹوک موقف کیا ہے سر؟ میں نے کہا نا کہ میں نے مخالفت کی، اور میں کیا کہوں آپ کو، میں نے اس چیز کی مخالفت کی ہے۔ میں ان عہدوں کا، میں ایک عہدے یا ایک پرسن اسپیسیفک کوئی بات نہیں کروں گا۔ ادارے میرے خیال میں لازم اور ملزوم ہے، اور ادارے کا ہر افسر ڈیکوریٹڈ ہے۔ یہ نہیں کہ ہم ایک افسر کے لیے قانون بنائیں، ایک افسر کے لیے ہم ایکسٹینشن دیں، ایک افسر کے لیے ہم مدت نہیں۔ پہلے اگلے جو بھی چیف آئیں گے ایک جیسے ہوں گے، نہ ان میں کوئی فرق آئے اور نہ آ جائے۔ صاحب یہ بتائیں کہ ہم نے دیکھا کہ آپ مخالفت کر رہے تھے، لیکن آپ نے بحث اور ڈسکشن کے لیے نہیں مطالبہ کیا تھا۔ انہوں نے آرمی ایکٹ میں جو ہے اس میں ترمیم پہلے بھی ہم نے کی، ایکسٹینشن دی جو ہے جنرل باجوہ کو بھی دی، کیانی کو بھی دی۔ تو اگر آج فارملائز ہوگی ایک بات جو ایک غلط العام تھی، ہم نے اس کو آئینی کر دیا ہے، قانونی کر دیا ہے، اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ پی ٹی آئی کو اعتراض ہونا، اگر انہوں نے کرنا تھا تو فلور کے اوپر ان کا مائک کھولا گیا تھا، گور صاحب بول سکتے تھے، یہاں بھی ان کو دعوت دی گئی، یہاں بھی انہوں نے، یہ ان کا اپنا ایک، میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اسٹریٹجی ہے اس کے تحت انہوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا۔ اس کا بھائی صاحب، جنرل باجوہ صاحب کی 12 منٹ میں ایکسٹینشن ہوئی تھی، تو آج تو اس کا بھی ریکارڈ ٹوٹ گیا سر۔ نہیں، میرا خیال ہے زیادہ ٹائم چیک کر لیں سر۔ یہ کوئی خواجہ صاحب ہوم ورک کیا ہوا تھا سروسز چیفز کی؟ نہیں، ہوم ورک ہوا خواجہ صاحب خواجہ صاحب اور احمد ولی خان صاحب کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا، وہ بھی کہہ رہے ہیں ہمارے لیے بھی سرپرائز تھا۔ نہیں، میرا خیال ہے احمد ولی کو اعتماد میں دیا گیا۔ سر پیپلز پارٹی آن بورڈ ہے ان تمام بلز؟ جی بالکل۔ خواجہ صاحب، مریم نواز جب باجوہ کی ایکسٹینشن ہوئی تو وہ کہتے تھے میں اس گناہ میں شامل نہیں ہوں، تو کیا آج بھی ہم تو شامل تھے، میں تو شامل تھا، میں تو ووٹ دیا تھا۔ اب بھی یہ گناہ ہوا ہے آج والی؟ میں نے اگر کیا تو میں تو نہیں گناہ مانگ رہے ہیں۔ اللہ جو قادر مطلق ہے وہ بھی اتنی تیزی سے قوانین اس نے نہیں بنائے، مرلہ پہ مرلہ بنائے، وقت لیا۔ یہ ایسے آتے ہیں جیسے طوفان آندھی آتی ہے، تباہ کن آندھی جو ہر چیز کو تباہ کرتی ہے۔ لہذا یہ جو قانون سازی کے طریقے ہیں، ان کی انٹینشن سب کچھ پاکستان سے دوستی نہیں ہے، پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے اوپر کاری ضرب اور وار ہے، پاکستان کی نیشنل سیکورٹی پر وار ہے۔ یہ جناب 5 سال کی ایکسٹینشن آپ دے رہے ہیں، کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ کیا جو 3 سال جن کے پاس سے انہوں نے کشمیر فتح کر لیا ہے، کیا پاکستان کے اندر امن لے کے آ گئے ہیں؟ ایسے نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کے عوام کے فائدے میں قوانین بننے چاہیے، یا مخصوص طاقتور طبقے کے فائدے میں قوانین بنا رہے ہیں؟ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں
یہ پارلیمنٹ پاکستان کے عوام کے لیے کام نہیں کر رہی, یہ سینٹ پاکستان کے عوام کے دکھ درد بانٹنے کے لیے کام نہیں کر رہی, یہ طاقتوروں کے لیے کام کر رہی ہے. پاکستان صاحب یہ بتائیں کہ ہمیں اپوزیشن کا یہ واضح موقف سامنے نہیں آ رہا کہ ان ترامیم کی وہ مسترد کرتے ہیں, حمایت کرتے ہیں. مسترد کیا ہے بھائی, مسترد کیا ہم نے, ہم مسترد کرتے ہیں. سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد جو بڑھائی دیکھیں میں بات سنیں, انٹینشن ہے بھائی, آپ مہینے بعد کر لیتے, کبھی ایک رات میں آپ آئینی ترمیم لانا چاہتے ہیں, لوگوں کو اٹھاتے ہیں زبردستی پریشرائز کر کے, اس طرح سے زبردستی سے کوئی طلاق بھی دینا اسلام میں اس کی طلاق نہیں ہوتی. اسلام دین آپ کہتے ہیں قرآن و سنت سپریم ہے, حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے, یعنی کیا اللہ کے دیے ہوئے قرآن اور سنت کے مطابق ایسے قانون سازی ہوتی ہے, اس طرح کے قوانین بنائے جاتے ہیں؟ یہ بالکل غلط طریقہ ہے, اور نہ قرآن اس کی طرح سے اجازت دیتا ہے, نہ دین اور اسلام اجازت دیتا ہے, نہ چونکہ یہ لوگ ان کی عوام میں فوٹنگ نہیں ہے, عوام میں ان کی حمایت نہیں ہے, یہ بس پاورفل جو طبقے ہیں ان کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں, کیونکہ ان کے اندر جو بھی ان کی پاور ہے, جو بھی ان کے اندر جو سلیکشن ہوئی ہے وہاں سے ہوئی ہے. اس لیے پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں, پاکستان کے جوان دیکھ رہے ہیں, پاکستان کے غریب پسا ہوا کچلا ہوا طبقہ دیکھ رہے ہیں, جب یہ طاقتور لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں تو سیکنڈز میں قانون بناتے ہیں, اور عوام کے فائدے کے لیے یہ ٹس مس نہیں ہوتے. یہ لٹیرے ہیں, ڈاکو ہیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں, رازن ہیں. لہذا عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا رازن. آپ دیکھیں یہ جو آئینی ترامیم انہوں نے کی ہیں, یا یہ بل پر عوام میں لے جائیں, عوام جوتے کی ڈوک پر ان کو رکھیں گے, کبھی بھی عوام اس کا ساتھ ہی دیں گے. لے جائیں عوام میں, کسی ایک شہر میں ریفرنڈم کرا لیں گے. پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں, وہ اندھے نہیں ہے, بہرے نہیں ہے. اسی لیے ہر روز یہ پاکستان کے عوام کی نگاہ اور ایسی قانون سازیاں نہیں کریں گے جس سے پاکستان کی سالمیت کو. انڈیا کا آرمی چیف 3 سال رہتا ہے, 1.5 ارب کے قریب آبادی ہے. پاکستان میں آپ چیف کی کیوں 5 سال کر رہے ہیں؟ کیا اس کے پیچھے حکمت ہے؟ کیا اس کے پیچھے وہ فلسفہ ہے؟ کیا اس کی دلیل ہے؟ کیوں ایسے کر رہے ہیں اور کیوں ایسے کروایا جا رہا ہے؟ یہ درست نہیں ہے. انڈیا کے اندر 4.5 کروڑ کے پر ایک سپریم کورٹ میں جج ہے یہاں پر, اور وہاں پر میرے خیال میں 33 ہے, اور یہاں 34 کر دی ہیں انہوں نے. کیوں؟ کس لیے؟ کس کی ڈیمانڈ ہے؟ میرے خیال میں دیکھیں یہ سپریم کورٹ پر قبضہ کرنے کے لیے ہو رہا ہے, اداروں پر قبضہ کرنے کے لیے. خدا کے لیے پاکستان بچاؤ. پہلے پاکستان ٹوٹا تھا تو آدھا بچ گیا تھا, یہ تباہ برباد ہو گیا تو کچھ نہیں بچے گا, پھر کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. لہٰذا جو جس کی جگہ ہے, جو کام ہے, وہ اپنی ڈومین میں رہے, اپنا کام کرے. سیاست کا کام عوام کے الیکٹڈ نمائندوں کے حوالے چھوڑنا چاہیے, وہ حکومت کریں گے, وہ پاکستان کے عوام کو جواب دہ ہوں گے. اگر غلط فری اینڈ فیئر الیکشن کے ذریعے, آپ دیکھیں ایک کتاب ہے وائی نیشنز فیل, قومیں کیوں شکست کھاتی ہیں, تباہ برباد ہوتی ہیں, ان کے سیاسی سسٹم کمزور ہوتے ہیں, جب وہ اپنے عوام کو جواب دہ نہیں ہوتے. لہٰذا سیاسی سسٹم کمزور ہوتے ہیں, عوام کو جواب نہیں ہوتے, پھر معاشی سسٹم بھی تباہ برباد ہوتا ہے. کوئی یقین ہی نہیں کرتا. آپ اس طرح کی قانون سازی کرنے سے پاکستان کے اوپر کوئی بار میں یقین کرے گا, یہاں پر آگے انویسٹمنٹ کرے گا, جہاں سیکنڈز کے اندر 3 منٹ کے اندر کئی قانون پاس ہو جاتے ہیں. کوئی اعتبار ہی نہیں ہے, ٹرسٹ ہی نہیں ہے پاکستان کے اوپر لوگوں کا. علامہ صاحب آپ جیسا ایک طاقتور سینیٹر بے بس ہے, عوام سے کیا توقع ہے اور کیا اسٹریٹجی ہے؟ لانگ مارچ, عوام ہے, عوام اپنے حق کے لیے اٹھنا ہوگا. عوام کو یہ سارے راستے بند کر رہے ہیں, ہو گئے راستے بند کر رہے ہیں. عوام کے پاس کون سا راستہ ہے؟ پاکستان کے عوام کے پاس پھر یہی راستہ ہوگا کہ اس فاسد نظام کو گرائیں اور ایسا نظام لے کے جو پاکستان کے عوام کا نمائندہ نظام ہو. اگلا لائحہ کیا ہے؟ ہم اس کے خلاف ہیں, انشاءاللہ العزیز عوام تک جائیں گے. جو بھی راستے قانونی ہیں, جو آئین میں بتایا اس پر چلیں گے, جب تک عوام کا آئین اور قانون پر اعتماد ہے. جب نہ رہا تو پھر وہی راستے ہوتے ہیں جو عوام کو میں اٹھتی ہیں اور فاسد نظام کو اٹھا دیتی ہیں. ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے پاس کیا اختیارات رہ گئے سر؟ اب دیکھیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے تو حملہ ہو رہا ہے نا, ان کے اختیارات کو دن بدن محدود کیا جا رہا ہے. دیکھیں پاکستان کا آئین جو ہے وہ کہتا ہے کہ ایک مقننہ ہے, ایک مجریہ ہے اور ایک عدلیہ ہے. 3 ادارے ہیں, 3 ستون ہیں پاور کے, تینوں مستقل ہونے چاہیے, کسی کو دوسرے کی ڈومین میں داخل نہیں ہونا چاہیے. اگر ایک کا بھی استقلال ختم ہو گیا سمجھ لے پاکستان کا سسٹم ڈاوا ڈول ہو جائے گا. اور یہاں پر ایک ستون, عام ستون کو ختم کیا جا رہا ہے, کمزور کیا جا رہا ہے. لہٰذا یہ بوجھ اٹھا لیں گے پاکستان کا. آپ لانگ مارچ دھرنا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں بھائی ابھی لانگ مارچ دھرنے کی بات نہیں ہے, ابھی قانونی راستے جو ہے وہ اپنائے جائیں گے, اور جب اپوزیشن پارٹی مل کر فیصلہ کریں گی کہ اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. قانونی